تمہارے متعلق یہ اخبار ہے سعودی کا، اس میں کیا دے رہا ہے دیکھیں کہ بریلوی کے بعد اب قادیانی پر حملہ ہونے والا ہے۔ میں نے بریلوی کے بعد قادیانی کے بعد بریلوی کا نمبر آئے گا۔ کافر سمجھتے ہیں، خود مانا ہے کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے، اسماعیل قاسم نانوتوی کافر ہیں۔ اصغری بیگم، تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تم زندہ کیسے ہو؟ اللہ کی پناہ میں حیران صد حیران ہوں۔ اللہ کی پناہ میں حیران صد حیران ہوں۔ تم سے ایک معمولی سا سوال پوچھا گیا ہے جو کہ تمہارا بہت بڑا غوث اعظم ہے، کیا اس کا موقف تمہارا موقف نہیں ہے؟ کیا ان کا دعویٰ تمہارا دعویٰ نہیں ہے؟ اور تم اتنے جاہل قوم ہو، اسی لیے تھانوی نے صحیح کہا ہے کہ ان کے ماننے والے کا جو عقیدہ ہے نا وہ گدھے کے عضو تناسل کے جیسا ہے، اور تم وہی ہو، ثابت کر رہے ہو۔ تم سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا گیا ہے کہ تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے۔ رشید احمد گنگوہی جاہل مفتی دیوبھنگی کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اس پر میں نے تم سے دلیل مانگی ہے تو اس پر بات بھی نہیں کرتا۔ پھر میں نے پوچھا کہ جو ترک اسلام کرے اس پر کیا حکم شرع نافذ ہوتا ہے، تو جسارت بھی نہیں کر سکا ہے ابھی تک کہ تو کوشش تو کر دلیل دینے کی، یہ تیری جرأت ہے۔ اب تو حسام الحرمین شریفین پہ بات کرتا ہے تو جاہل دیوبھنگی، حسام الحرمین شریفین علماء حرمین شریفین کے فتاوے ہیں، وہ امام احمد رضا کے فتوے نہیں ہے جاہل۔ اور تو کس کو لے کر کے آیا ہے، یہ تو جو کتابوں کی ہیرا پھیری کرتا ہے، تو اس میں تو میں تمہیں اتنا لات مار چکا ہوں۔ اس سے پہلے تو نے جو حوالہ دیا تھا کہ تمہارا جو ہے کوئی دعویٰ اور تمہارے کوئی اعتراض تمہارے مسلک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، تم نے دلیل کیا دیا؟ چھوٹا موٹا مولوی اپنے بزرگوں کا مواد کاپی کر کے جمع کرے تو اس کا جواب دینا وقت ضائع کرنا ہے۔ یہ دیکھ کلیات امدادیہ کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، تم قطب الاقطاب رشید احمد گنگو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی ناکام اور غلیظ کوشش کرتے ہو، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تمہارا نزدیک بھی معتبر ہے، تمہارے فرقے میں معتبر ہے، کیا لکھ رہے ہیں دیکھ صفحہ نمبر 86 میں لکھ رہے ہیں کہ جناب مولوی رشید احمد صاحب کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ سمجھ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ تمہارے نزدیک بھی یہ پیر ہیں اور معتبر ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، میں حوالہ دے رہا ہوں، رکا بھی، کہ مولوی صاحب موصوف جامع کرامات ظاہری اور باطنی کے ہیں، اور ان کی تحقیقات محض للہیت کی راہ پر ہے، گامزن ہے ان کی تحقیقات۔ کن کی؟ یہ رشید احمد گنگو رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات، اور ان کے ظاہر باطن فیوز سے فائدہ حاصل کریں۔ منور رضا تم کو کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے تمہارا نزدیک معتبر؟ میں حوالہ دے رہا ہوں، محمد علی المخنث پہ فون کر لینا، میں بات کروں گا، تیری دھجیاں اڑاؤں گا، دیکھنا تیری دھجیاں اڑاؤں گا، میں دعویٰ پیش کر دینا۔ اور تو نے ابھی جو رشید احمد گنگو رحمۃ اللہ علیہ کے ذات پر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کی ہے، تیرے گھر میں بھی معتبر جو ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود کہہ رہے ہیں ان کے ظاہری باطنی فیضات سے فیض حاصل کرو، اور ان کا وجود برکت کا ذریعہ ہے، کہہ رہے ہیں، اور وہ تمہارے نزدیک معتبر ہے۔ میں وہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ منور نسبندی جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جن بزرگ کو بزرگ مان رہے ہیں، اور ان کی باتوں کو ماننے کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے بریلویوں کو، اور فیض احمد اویسی نے انعام اللہ کتاب کے اندر ان کو معتبر مانا ہے، بزرگ مانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن منور نسبندی اپنے گھر کے بڑے مولوی فیض احمد اویسی کے خلاف جا کر کے جو ہے اپنے دھرم کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور بزرگوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے ان کا عقیدہ عمدہ تھا اور مسلکن حنبلی تھا، لیکن جب تمہارے عقیدے کے لالے پڑ گئے اور عرب میں تمہارے جو ہے ننگے مولویوں کو ننگا کر کے دکھایا، ننگے چہرے کو دکھایا، تمہارے ننگے مولویوں کے ننگے چہرے کو اعلیٰ حضرت نے عرب کے علماء حرمین شریفین کو دکھایا، تو تمہارے جھوٹے مولویوں نے جھوٹی کتاب گڑھ کے کہا کہ ابن عبد الوہاب نزدیک سلف کا گستاخ ہے، وہ جو ہے بد مذہب ہے، باغی ہے، اور یہاں اس سے پہلے تمہارے جو ہے بہت بڑے غوث اعظم جن کو تم سمجھتے ہو جاہل مولوی، وہ تو کہتا ہے ان کا عقیدہ عمدہ ہے۔ تو تمہارے
تمہاری یہ کتاب جھوٹی ہے یا نہیں ہے؟ تم خود ہی بتاؤ کہ جس نے اس کتاب کو لکھا ہے المہند علی المفند کو وہ جھوٹے ہیں یا پھر تمہارا غوث اعظم تمہارا جاہل مولوی رشید احمد گنگوئی جھوٹی ہے؟ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ تمہاری یہ کتاب بھی جھوٹی، تمہارے مولوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ موضوع بدل رہا ہے بار بار. بات کر رہا تھا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات پر. جب اس کے گھر سے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ہونا اور بہت ساری خوبیوں کا مالک ہونا اور ان کی ظاہر باطن کی فیضات سے فیض حاصل کرنے کا حکم کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. اور فیض احمد اویسی جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو معتبر مان رہا ہے. بتائیں اس کے باوجود یہ منور نسبندی اپنے گھر کے بڑے مولویوں کو اور جن کو بزرگ مانا جا رہا ہے ان کی توہین اور کر رہا ہے، ان کی بات کا انکار کر رہا ہے، ولیوں کی باتوں کا جو ہے انکار کر کے ولیوں سے بغاوت کر رہا ہے، باغی بن رہا ہے ولی کا. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ نسبندی ظاہری طور پر تم کہتے ہو کہ ہم ولی کے ماننے والے ہیں، ہم پر گستاخی فتویٰ لگاتے ہو. خود آج تم نے واضح کر دیا کہ تم ولی کے باغی ہو، اللہ والے کے منکر ہو، اللہ والے دشمنی بغاوت رکھتے ہو. اللہ کا فرمان ہے جو ولیوں سے دشمنی رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. میں حدیث پیش کر رہا ہوں. تمہارے مولوی نے تمہیں بھی اصغری بیگم تمہارے ان جاہل اور خرافاتی مولویوں نے حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں بیعت کی، ان کو اپنا ان کو اپنا پیر مانا اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیر ہیں. لیکن ہاں وہ بھی بات کر لیں گے، فکر مت کرو، لیکن موضوع مت بدلو. لیکن اصغری بیگم اگر حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ پر بات کرنی ہے نا تو عقائد و نظریات پہ بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ تمہارے مولوی اور حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے عقائد و نظریات ایک جیسے ہیں، کیونکہ تمہارے مولوی نے تمہیں بھی منافقت سکھائی اور وہ خود بھی بڑے پائے کے منافق تھے. بدلنا بات چل رہی ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو معتبر مانا ہے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ تمہارا نزدیک بزرگ ہیں، ولی ہیں، وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا وجود بابرکت ہندوستان میں کیا یہ غنیمت کبریٰ، غنیمت اور نعمت عظمیٰ مان رہے ہیں ان کو. کن کو؟ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو. کیا کہہ رہے ہو تم؟ چھوٹا کہہ رہے ہو. اب تم معتبر ہو کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ معتبر ہیں، وہ بڑے ہیں کہ تو بڑا ہے. اب گستاخ اولیاء کون ہیں اور عاشق اولیاء کون ہیں یہاں ثابت ہوگا انشاءاللہ. اب تو بتا، جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ رشید گنگوئی اللہ علیہ کا وجود جو ہے یہ برکت ہے، برکت کا ذریعہ ہے، اور ہندوستان کے اندر غنیمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ ہیں، یہ جامع کرامات کہہ رہے ہیں ظاہر و باطن کی، اور ان کی تحقیقات جو ہے محض للہیت کے راہ پر گامزن ہے. یہاں تک کہہ رہے ہیں کن کی تحقیقات؟ رشید احمد گنگوئی اللہ کی تحقیقات. اور تم کہہ رہے ہو کہ اس نے ایسا غلط کیا، جھوٹ بولا، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو پھر یہ اولیاء کرام کے سامنے گستاخی ہوئی، اولیاء سے بغض ہوا، اولیاء سے دشمنی ہوئی. تو منور نقشبندی تمہارا دھرم جو آج تک چکھ رہا تھا کہ ہم اولیاء کے عاشق ہیں، آج تم اپنے دھرم کو جو ہے یہ اس کو گھسا دیا دلدل کے اندر، رسوا ذلیل کر دیا تمہارے دھرم کو. تم دھرم کی دفاع کرنے کے لیے آئے ہو کہ اپنے دھرم کو رسوا کرنے کے لیے آئے ہو؟ فیض احمد ویسے کیا کہہ رہا ہے نیچے دیکھو، دوبارہ حوالہ بھیج رہا ہوں کو غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ منور نسبندی یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ پر تبرہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جھوٹا ہے اور کہہ رہا ہے چھوٹا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ویسا ہے. یہ اس کا بڑا مولوی مفتی فیض احمد اویسی لکھتا ہے، جو اس کا مناظر بھی ہے. اور لکھتا کیا ہے؟ انعام اللہ کتاب کے اندر، انعام اللہ فی عقائد حاجی امداد اللہ کتاب کا نام ہے. اس میں وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 4 پر، فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے کیسے؟ اما بعد فقیر اویسی غفر لہو ان مخلص کلمہ گو حضرات سے اپیل کرتا ہے کہ فقیر کے رسالہ حاضہ کو غور سے پڑھنے کے بعد وہ دو گروہ کو ان مسائل عقائد پر متفق ہو کر عام
عام پرچار کرنا ہوگا، جن پر دونوں گروہوں کے سربراہ متفق ہیں۔ فضلائے دیوبند کے مرکزی پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور موصوف کو یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل سنت بھی اپنا اہل سنت یعنی بریلوی کی طرف مخاطب کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ اہل سنت بریلوی بھی اپنا مقتدا اور بزرگ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کی بہت سی مقتدر شخصیات کی بھی پیر و مرشد ہیں۔ کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر و باطن کے اور جامع کرامات کے مالک ہیں، ان کی تحقیقات للہیت پر گامزن ہے۔ اب منور نسبندی تو اگر رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ پر تبرہ بازی کرے گا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تبرہ بازی کرے گا، ان کو جھٹلائے گا، ان کی ولایت کا انکار کرے گا، اور ولایت کا انکار کرنے والا تمہارے یہاں عاشق ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا من عادی لی ولیا، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، رکھے گا، بغض رکھے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرو گے؟ منور نسبندی، شرم نہیں آتی تم کو؟ ولایت کا انکار کر رہے ہو، اسٹیج کے اندر، مجلس کے اندر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہو ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ والے کے عاشق ہیں، لیکن یہاں تم نے اس بات کو ظاہر کر دیا رشید احمد گنگوہی اللہ کا انکار کر کے اور متبرہ کر کے کہ تم ولیوں کے باغی ہو، دشمن ہو، نفرت کرنے والے ہو، تم مومن نہیں ہو، تم کافر ہو، یہودی ہو۔ منور نسبندی، ہمت ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اللہ علیہ کو جھٹلا دو، ہمت ہے فیض احمد اویسی کی اس عبارت کو جھٹلا دو، یا اس کے رد میں تم کو دلیل پیش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اللہ علیہ کی کتاب، اس میں صفحہ نمبر 86 کے اندر جو حضرت نے لکھا ہے رشید احمد گنگوہی اللہ متعلق، میں اس کو مکمل پڑھ دیتا ہوں جہاں سے نشان لگایا ہے۔ اس میں ہمت ہے منور نسبندی کی تو اس عبارت جھٹلا دے اور یہ ثابت کر کے علی اصغر یہ حوالہ ہے غلط دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو ثابت کر یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ سامعین، عبارت پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کتب الاقطاب رشید احمد گنگوہی اللہ متعلق کہہ رہے ہیں، خصوصاً عزیزی جناب مولوی رشید احمد صاحب کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت کبریٰ اور نعمت العظمیٰ سمجھ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کریں کہ مولوی صاحب موصوف جامع کرامات، کمالات ظاہری اور باطنی کے ہیں، اور ان کی تحقیقات محض للہیت کی راہ سے ہیں، ہرگز ان میں شائبہ نفسانیت نہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہہ دیا حضرت نے! رضا خناسی کی دھجیاں اڑا دی، منور نسبندی کی نسبند کر دی، ماشاء اللہ۔ حضرت نے لکھا ہرگز ان میں شائبہ نفسانیت نہیں، یہ وصیت تو مولوی صاحب کے مخالفین کو ہے۔ کس کو ہے؟ منور نسبندی جیسے باطل، گمراہ، کذاب، دجال، جھوٹوں کے لیے ہے۔ حضرت خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو کہ یہ وصیت تو مخالفین کو ہے، اور جو موافقین اور معتقد ہیں ان کو چاہیے کہ مولوی صاحب کی مجلس میں ایسے قصوں کا تذکرہ نہ کیا کریں اور اپنے جھگڑوں میں ان کو شریک نہ کیا کریں، اور سب پر لازم ہے کہ مفت کی بحث اور تکرار میں عمر عزیز کو تلف نہ کیا جائے کہ یہ حجاب ہے محبوب حقیقی سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجاب ہے، دور ہونے کا ذریعہ ہے، بعد ہونے کا ذریعہ ہے۔ رشید احمد گنگوہی اللہ پر تبرہ کرنا اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اللہ کے قول کو نہ ماننا، منور نسبندی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہونا ہے۔ تم تو اپنے مجدد سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو، اور اللہ سے بعد، اللہ سے دوری، شرم آنی چاہیے تم کو۔ اس کا جواب میں تمہیں پہلے دے چکا ہوں، جاہل دیوبھنگی، تو بس یہی لفاظی کرے گا۔ کتنا بڑا تو حرام خورے، تجھے نیند کیسی آتی ہے؟ میں تو پریشان، حرام خورے تجھے نیند کیسی آتی ہے؟ میں تو حرام خورے تجھے نیند کیسی آتی ہے؟ نیند کیسی آتی ہے؟ میں تو پریشان ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ابے جاہل، اس سے پہلے جو تم نے حوالہ بھیجا مفتی فرید ہزاروی مدث العلی والنورانی کا، اس میں تو نے کیا دعویٰ کیا کہ امام احمد رضا اصغری بیگم مجرا کرنے والی کوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس وائس میں صرف گالیاں ہیں، اس لیے میں نے اس وائس کو نہیں سنایا، اس کو میں بند کر دیا، صرف گالیاں دے رہا ہے۔ سامعین، اس کی زبان دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پریشان ہے ہم سے کہ ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے، ہمیں نیند کیسے آتی ہے، اسے پریشان یہ ہے، باطل ہم سے پریشان ہے، ہمارا سکون، ہمارا چین، جو اس سے میرے بھی پریشان ہے کہ ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے، اور اسے نیند نہیں آتی ہے۔ علی اصغر کے دلائل
اور جو پٹائی ہوتی ہے باطل کے اوپر، جو ضرب کا کاری کرتا ہے علی اصغر، اس سے پریشان ہے، نیند نہیں آتی انہیں. مجھے نیند کیسے آتی ہے، پریشان ہے منور نسبندی. سامعین، ایک دوسرا حوالہ میں نے پیش کیا ہے اسی فیض احمد اویسی کا، انعام اللہ کتاب. اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 7 پر، یہی فیصلہ موجودہ دیوبندیوں سے منظور کرائیں، اگر وہ مان جائیں. یعنی جو اوپر جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ حاجی امداد اللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں جماعت فریق کے بزرگ بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں، اس نے کہا ہے. اور انہوں نے رشید کا متعلق کہا ہے کہ یہ ان کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے، تو انہی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہی فیصلہ موجودہ دیوبندیوں سے منظور کرائیں، اگر وہ مان جائیں تو انشاءاللہ دیوبندی بریلوی جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر وہ نہ مانے، یعنی دیوبندی اگر حاجی امداد اللہ مہاجر کے اس قول کو نہ مانے تو سمجھ لیں کہ یہی ہے فساد کی جڑ، اور ملا فی سبیل اللہ فساد ہے. ٹھیک ہے، تو اب کون مانے گا؟ ہم تو مان رہے ہیں حضرت کی بات کو، حضرت قول کو مان رہے ہیں، ہم ان کو بزرگ مان رہے ہیں. آ جاؤ فیصلہ کرنے کے لیے. اب منور نسبندی اگر یہاں اعلان کر دے گا کہ ہاں ہم ان کی قول کو مانتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے رشید احمد گنگو رحمۃ اللہ علیہ فلاں فلاں صفت کے مالک ہیں، ان کی اندر ان کی نفسانیت نہیں ہے، للہیت ہے، ہر تحقیق للہیت کی بنیاد پر ہے، تو اگر یہ منور نسبندی یہاں اعلان کر دے گا تو ہم سمجھ جائیں گے وہ بھی فساد فتنہ نہیں چاہتا. ہم نے اعلان کر دیا، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی بات کو مانیں گے، تو ہمارے طرف سے فتنہ فساد ختم ہو چکا ہے. اب تو ثابت کرے گا اعلان کر کے کہ انہوں نے جو کہا ہے حضرت قطب الاقطاب رشید احمد گنگو کے متعلق، اگر تو ان کے قول کو مانتا ہے تو آج فتنہ فساد ختم ہو جائے گا. نہیں مانتا ہے، فیض احمد اویسی کہہ رہا ہے منور نسبندی ہی فتنہ باز ہے، فساد کرنے والا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تم نے بزرگوں کی شان میں گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، بغاوت کی ہے اللہ والی. اس سب سے پہلے جو تم نے حوالہ بھیجا ہے مفتی فرید ہزاروی مدث العالی والنورانی کا، اس میں جو تم نے ابھی جھوٹ بولا سویرے سویرے، کوا کھا کے لعنت اللہ علی الکاذبین، کوا کھانے کی نسبت میں تیری طرف اس لیے کرتا ہوں کہ تمہارے مفتی نے اس کو ثواب بتایا ہے کھانے کو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ تو ابھی کھایا ہے یا کھا کے بات کر رہا ہے. لیکن کوا کھانے کی نسبت جو میں تمہاری طرف کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے مفتی نے ثواب بتایا ہے، تو لہٰذا جو چیز ثواب ہو، ثواب کا کام ہر کوئی شوق سے کرتا ہے. تو کوا کھا کے جو تو سویرے آ کر کے جھوٹ بولا ہے ثواب کمانے کے بعد اپنے عقائد کے مطابق، یہ جھوٹ بول کر کے بھی تمہارے یہاں ثواب ملتا ہے. بتاؤ، جس کتاب میں مفتی فرید صاحب نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو قاضی بنا ہوا ہے نجدی، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، اس چیز کو تو نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جو ہے منسوب کر دیا. تجھے حیا نہیں آئی؟ تو تمہارے تھانوی لوتی، تمہارے تھانوی زانی، تمہارے رشید احمد اور قاسم نانوتوی لوتی، ان مولویوں نے تمہیں سکھایا ہی. استغفر اللہ استغفر اللہ. سامعین، اس کی پوری آواز گالیوں میں بھری پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے میں بند کر رہا ہوں. سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اس نے اپنی وائس میں کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے، کوئی اسکرین کا جواب نہیں دیا ہے. سامعین دیکھیں کس طرح گالیاں دے رہا ہے، مناظر ہے. سامعین یہ تمام اسکرین میں لگا دوں گا ویڈیو کے اندر، گالیاں دے رہا ہے. دیکھیں زبان اس کی دیکھیں، میں نے اتنے حوالے جات دیے، اس کا جواب نہیں دے رہا ہے، بھاگ رہا ہے. دوسری کتاب میں نے پیش کی ہے علم المناظرہ، یہ بھی فیض احمد اویسی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 13 ہے. وہ لکھتا ہے حاجی امداد اللہ فضلائے دیوبند کے مرشد اور علماء بریلوی کے مسلم بزرگ ہیں، ان کی تصانیف صحیحہ کو حکم بنایا جائے، فیصلہ کا ذریعہ بنایا جائے. حضرت مولانا یہ آگے لکھتا ہے. تو اب منور نسبندی جو تمہارا فیض احمد اویسی نے بار بار کہہ رہا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ مطلب حکم بناؤ، فیصل بناؤ، ان کی بات کو مانو، تسلیم کرو ان کی بات کو، اور تم انکار کر رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی جو ہے ہندوستان کے اندر یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی ظاہر و باطن جو کمالات ہے یہ اس سے فیض حاصل کیا جائے. اور کہہ رہے ہیں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر نفسانیت نہیں للہیت ہے. تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تمہارا فیض احمد اویسی کہہ رہا ہے ان کو حکم بناؤ، فیصل بناؤ، مقتدی بناؤ، ان کو پیر بناؤ، مرشد بناؤ، لیکن تم ان کے خلاف جا رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. اللہ والے کی دشمنی اللہ فرما رہا ہے میرے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. تم کہتے ہو ہم اہل سنت ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہو، رسول سے جنگ کر رہے ہو، اللہ والے کی مخالفت کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے تم کو. سامعین گالی دے رہا ہے لیکن میں جو حوالہ بھیج رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہا ہے. جو حوالہ تو نے بھیجا ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کا اصول ہے، اور تمہارے منافقت تمہارے دیوبندی مولوی اکابر کو ننگے کرنے کے لیے یہ فارمولہ جو ہمارے بڑوں نے تیار کیا ہے، اور میں تم سے بھی یہی فارمولہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تم حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقائد و نظریات
اور اپنے ان چمار سے زیادہ ذلیل کافر لوتی مولویوں کی نظریات کو برابر ایک جیسا ثابت کر دو، اور میں ثابت کروں گا کہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقائد و نظریات ہمارے عقائد و نظریات ہیں الحمدللہ۔ تو ثابت کر کہ تمہارے رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی کے جو عقائد و نظریات ہیں وہی جو ہے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے عقائد و نظریات ہیں، ورنہ پھر تمہارے ہی گھر سے تمہارے دیوبندی مولوی نے جو اصول بنایا ہے کہ پیر اور مرید کا تعلق تب تک قائم رہتا ہے جب تک دونوں کے عقائد صحیح ہوں۔ اگر پیر کے عقائد کے جیسے جو ہے مرید کے عقائد نہ رہا اور عقائد میں تبدیلی آ گئی تو پھر جو ہے بیعت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پیری مریدی کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ یہ تمہارے گھر کا اصول ہے۔ دیکھیں دو آیت صرف اس نے بھیجی، ایک میں گالیاں دی ہے اور ایک میں موضوع بدلا ہے پیر و مریدی پر۔ ابھی دھجیاں اڑاؤ تو اسی موضوع پر پیر مرید، تمہارے یہاں پیر مریدی ہے کتے کا کام ہے کتے کا کام ہے۔ خیر یہ جواب نہیں دے رہا ہے۔ فیض احمد اویسی نے لکھا ہے اپنی دو کتابوں کے اندر کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم بناؤ، اور میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ثابت کیا ہے رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ جامع کرامات کے مالک ہیں، ان کے ظاہر و باطن جو الہیت سے پور ہے، وہ نفسانیت اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ تم منور نسبندی ہمت کیسے کر لیتے ہو؟ تم لوگ اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت کیسے کر لیتے ہو؟ جرأت کیسے کر لیتے ہو؟ تمہارے اندر نمرودیت کیوں سمایا ہوا ہے؟ تمہارے اندر فرعونیت کیوں سمایا ہوا ہے؟ کیوں تم اللہ سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہے ہو؟ من عادی لی ولیا، اللہ فرما رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ کہہ رہا ہے وہ مجھ سے جنگ کر لے، میں جنگ کا اعلان کر رہا ہوں، آذنتہ، اس کو میرا اعلان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم شرم تو کرو۔ اور اس کی وضاحت کر کے بتایا ہے۔ سامعین محترم دیکھیے جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو یہ الزام اور بہتان تراشی کرتے ہیں، یہ دیکھو گالی دے رہے ہیں، یہ کرے، جبکہ میں نے ان کی گھر کی کتابوں کی لکھی ہوئی عبارت کو نقل کیا ہے اور اس کی وضاحت کر کے بتایا ہے۔ تو اگر میں ان کی گھر کی کتابوں کو پڑھ کے گالی باز، تو ان کے مولویوں نے جو لکھا ہے وہ کتنا بڑا زانی، کتنا بڑا گالی باز اور کتنا بڑا فتنہ ساز ہوگا، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سامعین محترم یہ کہتے ہیں کہ میں حوالہ دے رہا ہوں، بہت حوالے دے رہا ہوں، لیکن ان کی حوالے کی حقیقت کیا ہے کہ انہوں نے جو پہلا حوالہ مفتی فرید ہزاروی مدظل العالی و نورانی کی کتاب سے پیش کیا ہے، اس میں جب کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ نجد کا نجدی قاضی فیصلہ کرنے میں جلد بازی کی ہے، یہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے فتوے دینے میں جلد بازی کی ہے۔ بتائیے تو یہ اس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور بالکل صاف صفاف جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حوالے دے رہے ہیں، تو بتائیے ان کے ان حوالوں کی کیا حیثیت ہے کہ حوالے میں جو ہے نجدی قاضی کی بات ہو۔ سامعین دیکھ لیں یہاں پہ جو کہا ہے اس کتاب میں کہ نجد کے نزد قاضی، اس کا کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیں سامعین عبارت پڑھیں، پورے صفحے کے اندر نجدی کا نجد قاضی یہ لفظ ہے ہی نہیں، آپ پڑھ لیں، یعنی کتنے صاف شفاف طریقے سے کھلم کھلا اپنے مذہب کے عوام کو اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ منور نسبندی۔ بتا دیں مجھے یہاں پہ پورے صفحات کے اندر میں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ اس صفحے کے اندر کہیں ایسا لکھا ہوا ہے نجدی کا نجد قاضی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سامعین یہ مر جائے گا، زہر کا ڈرم پی جائے گا، کفر شرک کی حالت میں جو ہے پیر رگڑ کر مر سکتا ہے، دم توڑ سکتا ہے، جہنم رسید ہو سکتا ہے، لیکن وہ جملہ ثابت نہیں کر سکتا۔ نجد کے نزد قاضی یہ جملہ ہے ہی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہاں الگ مسئلہ ہے اور میں نے وائس میں بتا دیا ہے، لیکن یہ اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جملہ استعمال کرے جو وہاں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح درگ گوئی اور جھوٹ فریب کے ذریعے سامعین لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہاں پہ ہے نہیں، میں دکھا دیا آپ کو۔ لیکن مین یہ دیکھیے یہ جو پہلا حوالہ دیا ہے نا کہ فرید ہزاروی، ابھی ان کا پہلا حوالہ جھوٹا ہے، یہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ یہ کوٹھے والی ہے اور کوٹھے میں رہنا ان کا جو ہے شعار ہے، جھوٹ ان کی جو ہے زندگی ہے، ان کی حیات ہے، اور مکر فریب ان کے گہنے ہیں، ان کے زیور ہیں، بغیر ان کے تو یہ اپنی نظر میں حسین ہی نہیں بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب ہم استغفر اللہ، یہاں گندی گالیاں دی ہے سامعین، اس کا بھی جواب میں دے دوں گا، نیچے دیا ہے انشاءاللہ۔ آمین۔ دیکھیں یہاں پہ فتویٰ رضویہ کے اندر کیا لکھا ہے کہ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ قوہ حلال ہے،
حلال ہے. اور آگے دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں لکھ رہے ہیں یہ اس کی فتح و رضویہ ہے کہ کھانے کا حکم ہے، کھایا جائے. حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ لے. دوسری بات، فیض احمد اویسی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مطلب فیصل بنا حکم بنایا ہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی کتاب کے اندر رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر رہے ہیں، جامع کرامات کمالات کہہ رہے ہیں، اور ان کی ہر تحقیق للہ پر مبنی ہے، یہ نفسانیت پر نہیں ہے. تو اس پر اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ انہی کی بھی سامعین و ناظرین میرے سوالوں کا ایک بھی جواب نہیں دے پایا، یہ نہ کوئی حوالہ پیش کر پایا. یہ مطلب بغیر مطلب کے ادھر ادھر کے حوالے پیش کرتے ہیں اور اپنے منمانی جو ہے نتیجہ نکال کر کے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کی پکڑ ہوتی ہے انہی کی بھیجی ہوئی عبارت پر تو پھر یہ بات کرنے کی جسارت نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یقیناً دیوبندی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بے حیا ہو، بغیرت ہو، عیار ہو، مکار ہو، دجال ہو، کذاب ہو، لعنتی ہو، گدھے کا عضو تناسل ہو، تب جا کر کے وہ دیوبندی کے معنی میں فٹ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی غلام فرید ہزاروی کی بات پہ نہیں آ رہا ہے. چلو اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اس نے جواب دیا، اور جب اسی کی دھجیاں میں نے اڑائی ہے فیض احمد اویسی کتاب پیش کر کے، لیکن تمہاری ہمت ہے. اس میں لکھا ہے کہ البریلوی کو پڑھنے کے بعد اس کی تصدیق کرنے اور مؤلف کے مدح سرائی سے قبل فاضل بریلوی ان کے ہمرکاب، تو پڑھ نہیں پائے گا، اردو مر جائے گا، پڑھ نہیں پائے گا. ان کے ہمرکاب اور رفقا اور اکابر علماء اہل سنت بریلوی کی اصل کتابوں کا مطالعہ کر لیتے. کیا کر رہا ہے؟ کر لیتے. بریلویت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے اور پھر کوئی رائے قائم کر کے فیصلہ کر دیتے. اس سے قبل ہی رائے قائم کر دینا اور جلدی میں فیصلہ دے دینا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نام نہاد قاضی ہے. ٹھیک ہے، تحقیق کرنے کے بعد یہ کرنا، یہ اصل یہ تھا. دوسرا، تم نے کوٹھے کی بات کی، جو کوٹھے میں جو ہوتا ہے بیاہ ہوتا ہے. یہ دیکھو، میں نے یہ تمہارے معین الدین اجمیری اس کی کتاب تجلیات انوار معین کی کتاب صفحہ نمبر 4 میں لکھا ہے. دیکھو، مشہور کوٹھے سے پیدا ہوا تمہارا مجدد، مشہور کوٹھے سے پیدا ہوا ہے. یہ کوٹھا لفظ یہاں اگر نہیں ہو، جو سزا چور کی ہے وہ میری علی اصغر کی ہوگی. کوٹھے کی بات پہ دھجیاں اڑاؤں گا تو موضوع بدلتا ہے. سامعین، اس کے ہر وائس میں دیکھیں، کبھی کوا خانے پہ چلا جاتا ہے یہ مولانا نسبندی، کہیں کوٹھے پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے. اس کے مجدد وہیں سے پیدا ہوا ہے، اس کا مجدد پیدا وہیں سے ہوا ہے. تو اور دوسری بات، اس کا مجدد نے الملفوظ کے اندر کوٹھا قائم کرنے کا حکم دیا ہے. دیہات سے آنے والے کے نے مسئلہ پوچھا تو اس نے کوٹھا قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اگر یہ میں حوالہ نہ دوں تو جو تو حکم لگائے گا میں مان لوں گا. کوٹھے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، میں وہ حوالہ پیش کر دوں گا، تو مطالبہ کرے گا. تو کوٹھے کی بات کرتا ہے مردود، جہاں جائے گا تیری دھجیاں وہیں اڑاؤں گا میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے میں کوا حلال ثابت کر دیا، لگا حکم ان پر. ٹھیک ہے، ہمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین بول رہا ہے، پکڑ جواب نہیں دے رہا ہے. میں دھجیاں اڑاؤں تیرے گھر سے. تو نے کوے کی بات کی، میں امام شافعی ثابت کیا. تو نے کوٹھے کی بات کی، تیرے مجدد کی پیدائش وہاں سے ہوئی، میں وہ ثابت کیا تجلیات انوار معین کی. کہاں بھاگے گا تو؟ جہاں بھاگے گا تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں، تیری دھجیاں اڑاؤں گا جہاں بھاگے گا تو. اس لیے دعویٰ پیش نہیں کرتا، مر جائے گا کبھی. سامعین، میں نے فیض احمد وہی ثابت کیا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ان کے نزدیک بھی منور نسبندی ایک خناسی فرقے کے اندر بھی معتبر یہ ہے، پیشوا ہے. ٹھیک ہے، حکم فیصل بنایا ہے. تو انہوں نے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانا ہے، جامع کمالات و کرامات سے متصف مانا ہے. اور میں نے حدیث قدسی پیش کی کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ اعلان کرتا ہے مجھ جنگ کر لے. تمہیں جرأت کیسے ہو گئی، ہمت کیسے ہوگی، تمہاری بہادری اتنی کہ اللہ سے تم جنگ کرو گے، جہاد کرو گے، لڑائی کرو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. منور نسبندی، تو تیرے اندر نمرودی روح سوار ہے، تیرے اندر تیرے مجدد کی روح سوار ہے، تیرے اندر فرعون کی روح سوار ہے کہ تو اللہ سے جہاد کرے گا، جنگ کرے گا. نعوذ باللہ من ذالک. تو جواب کیوں نہیں دے رہا ہے اتنے سارے حوالے جات کے؟ اور یہ بھنگی سامعین و ناظرین، ہمارے جو بڑوں نے فارمولہ تیار کیا وہ کیا بتایا کہ پیری مریدی کا کھیل نہیں، ان کی کتابوں کو رکھا جائے اور ان کی کتابوں میں جو عقائد و نظریات ہیں وہ ملایا جائے کہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقائد و نظریات سے کن کے عقائد و نظریات ملتی ہیں. جن کی عقائد و نظریات ملیں گے وہ جو ہے ایمان والا کہلائے گا. اب دیکھیں، منافق کہتے کسے ہیں؟ منافق کی تعریف
دیوبندی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود منافق ہے اور ان کے فکری بیٹے ہیں. منافق کہتے ہیں اس شخص کو ہیں جن کے دل میں کچھ ہو، زبان میں کچھ ہو. یہ زبانی اعتبار سے تو مرید تھے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، لیکن فکری اعتبار سے ابن عبد الوہاب نجدی کے مرید تھے. سامعین، جب یہ مان رہا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں کہہ رہا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے، تو جب حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ خود کہہ رہے اپنی زبان سے کہ رشید احمد گنگوئی جامع کمالات و کرامات سے متصف، اس کی ہر تحقیق الہیت پر مبنی اور اس کے اندر نفسانی خواہشات نہیں تھا، اس کی بات، اس کے فیوز حاصل کرو ان سے، تو تم معتبر مانتے ہو. یہ صاحب یہ بات کھل کر کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے یہ بات کہی صحیح کہی ہے، یا پھر اگر غلط ہے غلط بھی کہنا چاہیے، لیکن کچھ نہیں کہا، بس یہی کہہ کر چلے جا رہا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے پیچھے کچھ نہیں کہہ رہا ہے. سنیں آپ. زبانی اعتبار سے تو مرید تھے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، لیکن فکری اعتبار سے ابن فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے کہ ان کا عقیدہ عمدہ تھا. تو یہ تو کھیل کھیل رہے ہیں مسلمانوں، یہ تو جو ہے منافقت کا کھیل کھیل کے مسلمانوں کو گمراہ بنا رہے ہیں. کبھی کہیں اور کچھ بات کرتے ہیں، اکیلے میں کچھ اور بات کرتے ہیں. تو ان کے ملاؤں نے، ان کے بڑوں نے، یہ جن کو غوث اعظم سمجھتا ہے، جب ان لوگوں نے یہ کھیل کھیلا ہے کہ لوگوں کے سامنے الگ بات، اپنے 10x10 میں الگ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، میں نے کہا کہ تو فون کر لینا، دعویٰ پیش کر دینا المہند نے کیا لکھا گیا ہے، میں اس کے دندان شکن جواب دوں گا اس کا انشاءاللہ. فکر مت کرنا، لیکن ابھی موضوع مت بدل. ابھی بات چل رہی ہے رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذات پر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اللہ جو تمہارے نزدیک بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، مقتدی ہیں، وہ تعریف کر رہے ہیں. فیض احمد اویسی کہہ رہے ہیں وہ حکم فیصل ہیں، ان کی بات مانی جائے تو فتنہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بار بار پیری مریدی کا بات حوالہ دے رہا تھا یہ، تو میں نے مولانا عطا محمد چشتی ان کے دھرم کے بڑے مولوی ہیں. ٹھیک ہے، ذکر آتا فی حیات استاد العلماء کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں مجھے کتنی خلافتیں ہیں، لیکن پیری مریدی والا کتا کا کام ہے، کتا کا کام ہم سے نہیں ہوتا. یعنی پیر اور مرید بنانا کتے کا کام ہوتا ہے ہم سے نہیں ہوتا. یہ پیری مرید نہیں کریں گے تم لوگ. پیری مرید نہیں مانو گے کیونکہ تمہارا کتے کا کام ہے. ٹھیک ہے، اگر تم کہو کہ پیر مریدی، تم اس بات کو چھڑو مت، پیر مریدی کی بات چھڑو مت. تمہاری دھجے اڑا دوں گا میں، تم جہاں بھاگو گے وہیں سے گھیروں گا تم کو، تمہیں کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں دوں گا انشاءاللہ. لیکن تم جواب دو. فیض احمد اویسی حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کو فیصل بنا رہا ہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ، پیشوا اور جامع کمالات و کرامات کے مالک مان رہے ہیں. تو ان کی بات کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں نہیں مانتا ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ تو پھر ان کی مخالفت کر کے اللہ والے کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ والے کی مخالفت کر کے اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت تمہارے اندر کیسے ہو گئی؟ جواب دو. تو مسجد نبوی کا سامعین و ناظرین، کیونکہ کوٹھے والا معاملہ ان کا یہاں ہے، آپ جو ہے حکایات اولیاء اٹھائیں. ان کا رشید احمد گنگوئی بھرے مجمع میں نانوتوی سے کہتا ہے لیٹ جاؤ، اور وہ بھی اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے. اور جو ایک بھی دلیل نہیں دیا ہے، صرف بکواسات کر رہا ہے. دلیل ایک بھی نہیں ہے اس کے پاس، دلیل ایک بھی نہیں دے رہا ہے، صرف بکواسات کر رہا ہے، تبرہ بازی کر رہا ہے، فحش گوئی بد کلامی کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے پوری اس میں اب دلیل دیا تو کون سی دلیل دیا وہ بھی دیکھنا آپ لیکن یہ اتنا بڑا جاہل ہے اور اتنا بڑا بے حیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ بریلوی جو کہتے ہیں، تو اہل سنت بریلوی جو لگاتے ہیں، یہ بریلوی کن کی طرف سے لگاتے ہیں اور جو ہے کن کی نسبت سے لگاتے ہیں بریلوی؟ یہ اصغری بیگم مجھے بتائے گا کہ بریلوی کن کے تعلق سے، کن کی نسبت سے لگاتے ہیں اور بریلوی سے کیا مراد لیتے ہیں. اور دیکھیں، اس لیے اہل سنت و جماعت جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نقش قدم پر ہے، ان کے عقائد و نظریات پر ہیں، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں. تو امام احمد رضا جو ہے، ان کے ماننے والے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے جو ہے مولویوں کی کتابوں کو پڑھ لیتے، بلکہ یہ قاضی جو نجدی ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ مسجد نبوی کا جو ہے امام ہے، خطیب ہے، پتہ نہیں کیا کیا عہدے ان کو دے رکھے ہیں برطانوی کے جو ہے غلام، یہ سعودی ابن یہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے النجدیت کتاب کے متعلق اس نے کہا کہ یہ دیوبندی نجدی وہابی سے کہا جا رہا ہے، یہ بریلوی سے کہا نہیں جا رہا ہے. ماشاءاللہ، اس نے کیا بات کہی دی. سامعین، سوال دیکھ لیں آپ. سوال
جواب تو نشان لگایا ہے جواب پر، اوپر سوال دیکھ لیں. لکھ رہا ہے مجھے ظہیر صاحب کی کتاب البریلویہ پڑھنے کا موقع ملا. کتاب پڑھ کر مجھے اس بات کی شدید حیرت ہوئی کہ مسلمانوں میں اس قسم کا گروہ بھی موجود ہے. یعنی جس کو منور نقش بندی کہہ رہا ہے، وہابی، نجدی اور کیا کیا کہہ رہا ہے، اسے یہ مسلمان کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کہہ رہا ہے، جو نہ صرف فروعات میں شریعت اسلامیہ اور کتاب و سنت کا مخالف ہے. کیا؟ مسلمانوں کے گروہ، مسلمانوں کی جماعت. اگر بقول تمہارے، اگر وہاں مخاطب دیوبندی، وہابی، نجدی ہے تمہارے نزدیک، تو اس کو مسلمان مانا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں اس قسم کے گروہ ہیں، گروہ ہیں. ماشاء اللہ. اوپر پڑھ، سوال پڑھ، سوال پڑھ، وہاں دیکھ، اوپر دیکھ، اوپر جواب دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے گروہ مانا جا رہا ہے، اور تم کہتے ہو کافر، تم کہتے ہو مشرک ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے. میں یہیں پہ لانا چاہ رہا تھا تم کو کہ تم آؤ وہیں پہ، تمہاری دھجیاں اڑا. منور نسبندی علی اصغر ہے، بات نہیں کر سکتا تو. یہ اصغری بیگم ایسے حوالے بھیجنے کو بہت بڑے سمجھتے ہیں. میں ان کو اب حوالوں کا انبار لگا رہا ہوں اور ان کے مولویوں کے کالے کرتوتوں کو ان کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھو میرے پاس اتنے حوالے، تم ڈوب جاؤ گے. لیکن ہم بات وہی کرتے ہیں جو موضوع کے تحت ہوتی ہے. تمہارے جیسے ہم پاگل اور گھامڑ اور بے حیا نہیں ہیں. حوالے جات بھیج رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی حوالے جات ہیں، میں بھی بھیجوں گا. لیکن بھیج رہا ہے کس کی کتاب؟ جعل حق بھیج رہا ہے، اسام الحرمین بھیج رہا ہے، اپنے گھر کی کتاب بھیج رہا ہے. وہ حوالے جات علی اصغر کے ہیں، اور اس کو بھیج کر کے رکھ کر کے فخر کر رہا ہے منور نسبندی کہ میرے پاس بھی حوالے ہیں. ارے تیرے پاس جو بھیک ہے نا، علی اصغر کی دین ہے. تو نے جو حوالے بھیجا ہے نا بھی کئی کتابوں سے، وہ علی اصغر کے کا بھیجا ہوا ہے. تو کیا فخر کر رہا ہے؟ اس کے اوپر شرم آنی چاہیے تجھے. علی اصغر سے بھیک لے کر کے تو فخر کر رہا ہے، اترا رہا ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تبارک و تعالی اترانے والے سے محبت نہیں کرتے. تم مردود ہو، تم محبوب نہیں ہو، تم مبغوض ہو، تم دشمن ہو. سامعین دیکھیں کتنا فخر کر رہا ہے علی اصغر کے ارسال کردہ اسکن کو جمع کر کے، جو اس کے گھر کی کتاب ہے، اسکن ہے حسام الحرمین، اور دوسری جعل حق، اور کتابیں سب اس کے گھر کی بھیجا اس نے. اور کیا کر رہا ہے کہ میں نے بھیج دیا، میرے پاس بھی حوالہ جات ہے. شرم تو کرو، غیرت تو کرو. یا کہیں اگر غیرت شرم کی گولی مل رہی ہے تو کھا لو. سامعین آپ میری گفتگو، میری وائس اور اس کی وائس کو ملا لیں. اس کی وائس کا میں جواب دے رہا ہوں. جو میں نے کوے کھانے کے متعلق ہے وہ جواب دیا. میں نے کوٹھے کی بات کی، جب میں نے جواب دیا خاموش ہو گئے. کوے پر بات کی، جب میں نے جواب دیا خاموش ہو گیا. دوبارہ اس نے زبان نہیں کھولی، زبان نہیں کھولی. اس نے کوٹھے کی بات اس نے کہی تھی. کوٹھے میں مجرا کرنے والی یہ لوگ ہیں، کوٹھے میں جو ناچنے والی بے حیا کہہ رہا تھا نا. جب میں نے ثابت کر دیا تجلیات انوار معین کے اندر سے کوٹھے میں پیدا والا ہونے والا تمہارا مجدد ہے، زبان اس کی گونگی ہو چکی. اس کے متعلق دوسری وائس نے نہیں بھیجی. کم سے کم شرم تو کرو، غیرت تو کرو موضوع بدلنے سے. اپنی دیوبندیت کو سامعین و ناظرین دیکھا، پھر اس نے دکھائی اپنی جو ہے اصلیت اور اپنے مغلوب چہرے. کتنے بڑے جاہل ہے یہ، کتنے بڑے بے حیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوٹھے تک رہے، محدود رہے، کم سے کم اپنی دیوبندیت کو ننگا تو نہ کرے. کتنا بڑا جاہل ہے. یہ کہتا ہے کہ مسلمان ابے 73 جو فرقے ہوں گے، کیا وہ پادریوں میں ہوں گے، پنڈتوں میں ہوں گے، کہ کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں گے؟ اس جاہل کو اتنا نہ حدیث کا علم رکھتا ہے، نہ قرآن کا علم رکھتا ہے. اپنے مولویوں کے جھوٹے حوالے کو جو ہے رٹ کر کے آ جاتے بات کرنے کے لیے. قرآن کا علم رکھتا ہے، اپنے مولویوں کے جھوٹے حوالے کو جو ہے رٹ کر کے آ جاتے بات کرنے کے لیے، جو ہے رٹ کر کے آلے کو جو ہے اپنے مولویوں کے جھوٹے حوالے کو جو ہے رٹ کر کے آ جاتے بات کرنے کے لیے. ابے جاہل، یہ جو 73 فرقے ہوں گے یہ مسلمانوں میں ہوں گے، جن میں سے ایک حق پر ہوگا وہ جماعت ہوگی، اور باقی جو ہوں گے یہ بھی کلمہ گو ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامی نے کہہ رہا ہے، مکر چہرہ دکھا دیا، جاہل ہے. کیوں کہ میں نے حوالہ دیا. اور کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے مولویوں کے جھوٹے حوالے دے رہا ہے. سامعین میں نے ابھی تک جتنے حوالے دیے ہیں اس کے گھر کی کتاب ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جھوٹے حوالے. یعنی اپنے مولوی فیض احمد اویسی کو، اور جس کو بزرگ مانتا ہے اس کے درم میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ اللہ علیہ کو، اور یہ فیض احمد اویسی کو، اور جتنی حوالے میں نے ابھی تک سامعین پیش کیا ہے، بول رہا ہے جھوٹی کتاب ہے. اور ابھی میں نے یہ بھیجا ہے سامعین، یہ نور العرفان، اور جو بات کر رہا ہے بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے، اس کے نہیں دے رہا ہے. یہ اس نے جو بات کی ہے میرے متعلق، اس نے دلیل نہیں دیے. کوٹھے کی بات کی،
اور بہت ساری بات کی دلیل اس نے نہیں دیا ہے. میں نے نور العرفان کا حوالہ دیا ہے, اس میں اس کا احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے, نور العرفان, اس میں یہ لکھتا ہے کہ یعنی نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند بے دلیل بات کرتا ہے. نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی بات کرتا ہے. منور نسبندی بے دلیل بات کرتا ہے, دلیل نہیں دیتا ہے, تو یہ نبی علیہ السلام کا مخالف ہوا, انبیاء کرام کے مخالف ہوا. اس کے گھر کی کتاب نور العرفان سے میں نے حوالہ دیا ہے, سامعین دیکھ لیں کیا دھجیاں اڑ رہی ہے اس کی. دوسرا حوالہ ہے ضیاء القرآن, وہ کہہ رہا ہے, جو اوپر میں نے کتاب دی اس کے متعلق کہہ رہا ہے, وہاں لکھا ہے کہ یہ عقائد میں جو ہے اختلاف کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, اہل سنت کے عقائد سے خلاف ہے. کس کا؟ ہمارے متعلق کہہ رہا ہے. جبکہ اس کی کتاب ہے, یہ میرے پاس ہے, ضیاء القرآن, پیر محمد کرم شاہ ازہری, وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 11 پر, اس باہمی اور داخلی انتشار کا سب سے المناک پہلو اہل سنت جماعت کا آپس میں اختلاف ہے, جس نے انہیں دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے. دین کے اصولی مسائل میں دونوں متفق ہیں. کون متفق ہیں؟ دونوں. کون کون؟ یہ دیوبندی اور بریلوی. اس کا مولوی کہہ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہمارے عقائد میں اختلاف ہے, ہم اہل سنت اور تم کافر ہو. یہ کہہ رہا ہے تو مولو نسبندی, شرم تو کر, تیرا مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید, آگے لکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت, قرآن کریم, قیامت اور دیگر ضروریات دین میں کلی موافقت ہے. دیوبندی اور بریلویوں میں اس کا مولوی کہہ رہا ہے کرم شاہ ازہری, پھر کرم. بسا اوقات طرز تحریر میں بے احتیاطی اور انداز تقریر میں بے اعتدالی کے باعث غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سامعین دونوں کے عقائد ایک ہی ہیں. اصولی عقائد, فروعی نہیں, اصولی بنیادی عقائد میں دونوں متفق ہیں. منور نسبندی تو کہاں بھاگے گا, کسی گلی سے تجھے نکلنے نہیں دوں گا میں. تیرے اتنے بڑے معتبر پیر کرم صدری کہہ رہے ہیں دیوبندی بریلوی کے اصولی عقائد میں متفق ہیں, ضروریات دین جو ہے اس میں بھی دونوں متفق ہیں, اور تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے, ہم اہل سنت کے خلاف چل رہے ہیں, مردود کہیں کا. پھر میں کہوں گا یہ اصغری بیگم کوٹھے والی سے کہ ادھر ادھر بات نہ گھمائیں, ورنہ تو نہ مر پائے گا نہ جی پائے گا. تو مجھے اتنا بتا کہ علماء اہل سنت بریلوی کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ لکھنے والے لکھتے ہیں علماء اہل سنت بریلوی کی کتابوں کو پڑھ لیتے تو وہ فیصلہ ٹھیک ٹھاک کرتے, لیکن نہ پڑھنے کی بنا پر انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کر کے اپنے نام نہاد قاضی ہونے کا ثبوت پیش کیا. یہ نجدی وہابی قاضی ہیں. ورنہ مجھے بتاؤ کہ بھائی کسے کہتے ہیں علماء اہل سنت بریلوی؟ قیامت آ جائے گی, اصغری بیگم جیسے تو دیگر جو ہے مسائل سے عقائد سے بھاگا ہوا ہے, ویسے اس میں بھی تو بھاگے گا. اوقات نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بے حیائی, دجل, مکر, فریب تیرے زیور ہے, تیرے گہنے ہیں, ٹھیک ہے, اور تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو 10/10 کے دارالعلوم دیوبند کوٹھے میں بیٹھ کر کے مجرا کر 2-4 پیسے ہاتھ آ جائیں گے. پھر میں کہوں گا یہ اصغری بیگم کوٹھے والی سے کہ ادھر ادھر بات نہ امین. بہت ساری باتیں اس نے کی ہے حضرت حامد اللہ متعلق اور کوٹھے کے متعلق بات کی ہے. میں نے 2 حوالے پیش کر دیے اس کے جواب میں, ٹھیک ہے. یہ کوٹھے میں کون پیدا ہوا ہے, اس پر وہ ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہے, چھونے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. تجلیات انوار معین کے لکھا ہے کوٹھے میں کون پیدا ہوا ہے, لیکن یہ کہ جواب نہیں دے رہا ہے. لیکن بار بار رسوا ہونے کے لیے باتیں تو کرتا ہے, لیکن جواب اس کے پاس نہیں ہے. سامعین اس کی ہر وائس سنیں, گالی اور تبرہ بازی, فحش گوئی, بد کلامی, یہ جو بار بار ہم اس کے خلاف اس کے گھر کے اس کے مجدد کی کتاب سے پیش کرتے ہیں کہ اس کا مجدد لکھتا ہے جب کسی کو دیکھو بے حیا اور فحش گو ہو سمجھ لو اس کے اصل میں خطا ہے. یعنی اصل میں خطا سے مراد 2 چیزیں ہیں. ایک تو اپنی ماں کو جو داغدار کرتا ہے وہ گالیاں دے کر کے کہ غلط نطفے سے اس نے پیدا کی ہے, اور خود کو حرامی ثابت کرتا ہے کہ ولد الزنا ہے, وہ فحش گوئی بد کلامی کر کے. اس کی ہر وائس میں دیکھیں کس طرح زبان استعمال کر رہا ہے سامعین, اور میری وائس کو آپ سن لیں, فیصلہ کر لیں. حق و باطل زبان سے پہچانی جاتی ہے, زبان سے. زبان بھی دیکھ لیں, حق باطل پہچاننے کی ایک اور بھی نشانی ہے, اس میں یہ کہ ہے زبان کو دیکھو, کلام کو دیکھو, کلام کس طرح استعمال کر رہا ہے, اس کی زبان دیکھ لیں. سامعین اس کی ہر بات میں جواب دے رہا ہوں. ابھی تک اس نے یہ بات نہیں کہی کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ متعلق حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اور فیض احمد اویسی نے حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کو پیشوا مانا ہے, بزرگ مانا ہے, یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ نہیں کہا اس نے. تو اتنا تو کہہ دے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مخالفت کیوں کر رہے ہو, تمہارے نزدیک ولی ہیں, بزرگ ہیں,